اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آج تو ہم لوگ اتنے پتھر دل اور بے حس ہو چکے ہیں کہ قبر کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قبرستان میں کھڑے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، وہاں پر بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے، وہاں پر بھی چٹکلے سنائے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی چہرے کے اوپر ذرا سی بھی سنجیدگی نہیں ہے، کسی کے چہرے پر افسوس نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کو اتارا جاتا ہے، جنازے کو قبر میں جب ڈالا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی روتے روتے کہتے ہیں، او میرے پیارے صحابہ، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ حالات تمہارے اوپر بھی آنے والے ہیں، ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی قبرستان میں آنا ہے، او اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے والوں 2 گز زمین کے اندر تمہیں بھی آنا ہے، او بہترین قسم کے کپڑے پہننے والوں سفید کفن کا کپڑا تمہیں بھی پہننا ہے، اے سی کے اندر زندگی گزارنے والوں قبر کے اندر نہ کوئی اے سی ہوگی، نہ کولر ہوگا، نہ لائٹ کا انتظام ہوگا، نہ پنکھے کا انتظام ہوگا، وہاں سب کو آنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، یہاں آنے کی تیاری کرو۔ تو قبر کا عذاب بالکل برحق ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو دن رات عذاب ہو رہا ہے، صبح شام عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی مدد بھی کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی مدد کریں گے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ اگر تو اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو یحییٰ علیہ السلام کا مرڈر کیسے کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیسے کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اے اللہ جب تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، ہمارے نبی کو اپنا وطن چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، یہ تمام حالات آئے۔ اے اللہ تو وعدہ کر رہا ہے تو اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ تیرے بہت سارے رسولوں کو قتل بھی کیا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر رسولوں کی مدد دنیا میں کرتے ہیں۔ اگر 1-2 رسولوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کر دیا یا شہر سے نکال دیا تو وہ کہتے ہیں نا حکم الاکثر حکم الکل، اکثر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر نبیوں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے اس کا، اس سوال کا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کی قوم ان کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مگر آخر میں انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں کا ہی بہترین انجام ہوتا ہے اور نافرمانوں کا برا انجام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کے اوپر اللہ کا کیسا عذاب آیا، ان کے اوپر اللہ نے ایسی قوم کو مسلط کر دیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی عورتوں کا ریپ کیا، ان کی مسجد کو گرا دیا، ان کے گھر میں داخل ہو گئے، یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور رومیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی، بدر کی جنگ میں دیکھیے سب مرے پڑے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کتوں کی طرح مرے پڑے تھے، ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ وہی ابو جہل جو میرے نبی
کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا, جو گڈھے کھودا کرتا تھا, اس ابو جہل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ 10 سال کے 2 بچے مل کے اس کو مارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول تو یہی ہے میرے بھائیوں, اللہ مدد کرتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کی. یہ الگ بات ہے کہ لیٹ کرے بعد میں کرے, لیکن اللہ اپنے نبیوں کی اور ایمان والے بندوں کی ہی مدد کرتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت سے پروف ہوتا ہے.